بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں لائی ہوں اپنے چینل ہسٹری آف اسلام میں بہت ہی دلچسپ اور حیران کن سوالات۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلا زلزلہ کس گناہ کی وجہ سے آیا تھا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلا زلزلہ قتل کی وجہ سے آیا تھا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے مردوں کے برابر بخار آتا تھا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 مردوں کے برابر بخار آتا تھا۔ سوال: موسیٰ کے زمانے میں لوگ منور کس کو کہتے تھے؟ جواب: قارون کو۔ سوال: نماز فجر کے وقت یا نماز فجر کے بعد سونا کیا کہلاتا ہے؟ جواب: ہیلولہ کہلاتا ہے۔ سوال: دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت کس نے دی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ سوال: کس ملک کے ترانے میں الفاظ نہیں ہیں؟ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش غلاموں کے لیے رحمت کا پیش خیمہ ہوئی کیسے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش غلاموں کے لیے رحمت کا پیش خیمہ ہوئی۔ صوبیہ لونڈی کو آزاد کا پروانہ مل گیا۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس چچیرے بھائی کو حاکم بصرہ مقرر کیا گیا تھا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو حاکم بصرہ مقرر کیا گیا تھا۔ سوال: کون سا نیک کام کرنے کے لیے انشاءاللہ کہنا منع ہے؟ جواب: دعا مانگنے سے پہلے یا دعا مانگنے کے دوران انشاءاللہ کہنا منع ہے۔ دعا کرتے وقت انسان کو چاہیے کہ یہ نہ کہے کہ اے اللہ تو چاہے تو اس دعا کو قبول کر لے، بلکہ دعا عزم اور رغبت سے کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی مجبور تو نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ قبولیت دعا کا وعدہ فرمایا ہے، لہٰذا اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ انسان یہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو دعا قبول فرما لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو دعا کی توفیق عطا فرما دیتا ہے تو وہ یا تو اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے، یا اس کی دعا کی برکت سے اس سے کسی شر کو دور فرما دیتا ہے، یا روز قیامت کے لیے اسے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیالی قبیلہ کا نام بتائیں۔ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیالی قبیلے کا نام بنو زہرہ ہے۔ سوال: اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام کا کیا رد عمل تھا؟
جواب، اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام دھاڑے مار مار کے رونے لگے اور کہا کہ اب اس قوم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سوال، کس کافر بادشاہ کو لنگڑے مچھر نے ہلاک کیا تھا؟ جواب، کافر بادشاہ نمرود کو لنگڑے مچھر نے ہلاک کیا تھا۔ سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں کتنے سال قیام پذیر رہے؟ جواب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں 53 سال قیام پذیر رہے۔ سوال، کیا ڈراؤنے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں؟ جواب، جی ہاں، ڈراؤنے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ سوال، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ کون سا دیا گیا؟ جواب، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم دیا گیا۔ سوال، قرآن مجید کی مکی یا مدنی صورتوں میں سے کون سی صورتیں زیادہ لمبی ہیں؟ جواب، قرآن مجید کی مکی یا مدنی صورتوں میں سے مدنی صورتیں زیادہ لمبی ہیں۔ سوال، جنت میں جانے سے پہلے ہر جنتی کی جسامت کس نبی کے جیسی بنا دی جائے گی؟ جواب، جنت میں جانے سے پہلے ہر جنتی کی جسامت حضرت آدم علیہ السلام کے جیسی بنا دی جائے گی۔ سوال، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ کب پیش آیا؟ جواب، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ 5 نبوی کو پیش آیا۔ سوال، کس شخص کے لیے اللہ ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے؟ جواب، اللہ ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے جو ہر مومن مرد عورت کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہو۔ سوال، کون ہے جو اذان دیتا ہے پر نماز نہیں پڑھتا؟ جواب، مرغا اذان دیتا ہے پر نماز نہیں پڑھتا۔ سوال، کون سا عمل انسان کو بری موت سے بچاتا ہے؟ جواب، مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا، یہ عمل انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ سوال، وہ کون سی عورت ہے جس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی؟ جواب، وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہو۔ شوہر کو ناراض کرنے والی عورت جتنی مرضی عبادت کرے، الغرض کوئی بھی نیک عمل کرے، اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں جب تک کہ اس کا شوہر راضی نہ ہو جائے۔ سوال، کس صحابی کے ایمان لانے سے قبل مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے؟ جواب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے سے قبل مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو مسلمانوں نے مسجد حرام میں اعلانیہ نماز پڑھی۔
سوال: حضرت یحییٰ علیہ السلام کا لباس کس قسم کا تھا؟ جواب: چمڑے کا پٹکا کمر کے ساتھ اور اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی پوشاک زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد اللہ پاک نے کن کو پیغمبر منتخب کیا؟ جواب: ان کے بعد اللہ پاک نے حضرت شیس علیہ السلام کو پیغمبر منتخب کیا۔ سوال: قرآن مجید کی سورہ نمل میں کس جن کا نام آیا ہے؟ جواب: عفریت جن کا۔ سوال: علم الحساب کا آغاز کس نے کیا؟ جواب: علم الحساب کا آغاز حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تعمیر بیت اللہ کے وقت کتنی تھی؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تعمیر بیت اللہ کے وقت 20 برس تھی۔ سوال: فرعون کس دن غرق ہوا تھا؟ جواب: فرعون 10ویں محرم کے دن غرق ہوا تھا۔ سوال: عرب کا سب سے بڑا طبیب کون تھا؟ جواب: حارث بن کلدہ عرب کا سب سے بڑا طبیب تھا۔ اس کا اپنی قوم میں وہی درجہ تھا جو بکرات کا اپنی قوم میں تھا۔ سوال: تربوز سبزی ہے یا پھل؟ جواب: تربوز در حقیقت ایک سبزی ہے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بائبل میں کون کون سے نام دیے گئے ہیں؟ جواب: یشوع اور ریسو۔ سوال: کس نے حاجیوں کو خانہ کعبہ میں قتل کیا؟ جواب: ابو طاہر کرامتی نے۔ سوال: قرآن پاک کی کس سورت کا نام ایک جانور کے نام پر دیا گیا ہے؟ جواب: سورہ نمل، جس کا نام چونٹی کی نسبت سے نمل دیا گیا ہے۔ سوال: وہ کون سا انسان تھا جو مر گیا اور جاندار جانور کے ذریعے اس کو زندہ کیا گیا؟ جواب: وہ گائے ہے جس کا ذکر پارہ نمبر 1 میں ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا۔ قاتل کا علم نہ ہونے پر لوگوں کو پریشانی ہوئی تو اللہ نے ان سے کہا کہ گائے ذبح کرو اور اس کے ایک حصے کو اس مقتول سے چھوا دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا تو وہ شخص زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتلا دیا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس بادشاہ کی قید میں رہے؟ جواب: عزیز مصر کی قید میں۔
سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کن پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کس عمر میں شہید کیا گیا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو 82 سال کی عمر میں شہید کیا گیا۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام کیا ہے جسے نبوت سے نوازا گیا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت سے نوازا گیا۔ سوال: شب معراج کب ہوتی ہے؟ جواب: شب معراج 10 نبوی کو ہوتی ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کتنے دن تک غار سور میں رہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ 3 دن تک غار سور میں رہے۔ سوال: خود فار نامی شخص جو حضرت یوسف علیہ السلام کا خریدار تھا وہ کس عہدے کا مالک تھا؟ جواب: خود فار نامی شخص جو حضرت یوسف علیہ السلام کا خریدار تھا وہ وزارت کے عہدے پر تھا۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کہاں دیا تھا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میدان عرفات میں دیا تھا۔ سوال: جو شخص قبر اور عذاب و انعام کا انکار کرنے والا ہے وہ کیسا ہے؟ جواب: جو شخص قبر اور عذاب و انعام کا انکار کرنے والا ہے وہ گمراہ ہے۔ سوال: بیت اللہ کے طواف کے لیے وضو کی کیا حیثیت ہے؟ جواب: واجب ہے۔ سوال: اہل یثرب کے پرانے معبود لات کا بت کس کے ہاتھ سے ٹوٹا؟ جواب: حضرت سعد بن زید اشہلی رضی اللہ عنہ سے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 پیالوں کا نام کیا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 پیالوں کا نام ایر اور ایان تھا۔ سوال: اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے یا نہیں؟ جواب: اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے۔ سوال: کیا شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جواب: شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ سوال: القانون فی طب کو یورپی اسکالرز نے علم طب کی بائبل قرار دیا ہے، یہ کس کی تصنیف ہے؟
जवाब बू अली सीना की। सवाल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने साल छोटे थे? जवाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 13 साल छोटे थे। सवाल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उल्लू से पूछा, जब तू इन वीरान खंडरात से गुजरता है तो क्या कहता है? जवाब उल्लू मैं कहता हूँ कि बनी आदम के लिए अफसोस का मकाम है कि उन पर अजाब आ रहे हैं और वो उन अजाबात और शदाइद से गाफिल होकर सोए हुए हैं। सवाल हिंदा बिनते अतबा जोजा अबू सुफियान जिसने हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद इनका कलेजा चबाया था, बताइए कि हिंदा ने हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को क्यों शहीद करवाया? जवाब हिंदा का बाप अतबा इनके हाथ से बदर में कत्ल हुआ था। सवाल नापाकी की हालत में नाखून काटने से क्या होता है? जवाब अक्सर लोगों के ख्याल के मुताबिक नापाकी की हालत में नाखून काटना जायज़ व हराम है, जबकि किसी हदीस में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। नापाकी की हालत में बाल और नाखून काटे जा सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि ना काटे जाएं। ये कोई हलाल और हराम का मसला नहीं है, मुस्तहब व गैर मुस्तहब का मसला है। अलबत्ता अगर कोई नापाकी की हालत में बाल या नाखून काटना चाहता है तो बेहतर ये है कि बग़ैर गुस्ल किए बाल या नाखून पर पानी बहा ले। बहुत सारे उलमा कहते हैं कि जनाबत का असर इससे ज़ाइल हो जाएगा, तो फिर इसके बाद बाल और नाखून काटे जा सकते हैं। सवाल रमज़ान में किस वक्त सोने से याददाश्त चली जाती है? जवाब अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि फजर की नमाज के बाद सोने से क्यों मना किया गया है। एक हदीस के मुताबिक जो शख्स फजर की नमाज के बाद सोने का आदी हो तो अल्लाह ताला इसकी याददाश्त को ख़त्म कर देता है, और एक रवायत के मुताबिक इसके लिए हलाल रिज़्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो अक्सर लोग नमाज फजर या फिर रमज़ान में भी सहरी खाने और फजर की नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद सो जाते हैं, तो ऐसा करना दुरुस्त नहीं। अगर सोना ही है तो कम अज़ कम सूरज के तुलू होने का इंतज़ार करना चाहिए। सवाल कौन से रंग का जूता पहनने वाला हमेशा खुश रहता है? जवाब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जो पीले रंग का जूता पहनेगा वो हमेशा खुश रहेगा और उसको गम बहुत कम होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने पीली गाय के लिए ये फरमाया कि तसर्रुन नाज़रीना के देखने वालों को खुश कर देती है। सवाल दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया था? जवाब दुनिया में सबसे पहले हज हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किया था। सवाल फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद नमाजी ने कौन सा ऐसा काम किया कि इसकी नमाज बेकार गई? जवाब जुमा छोड़कर ज़ोहर पढ़ने से। सवाल ग़ज़वा ओहद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कितने सरदारों को कत्ल किया? जवाब ग़ज़वा ओहद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने 31 सरदारों को कत्ल किया।
سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کب تک حضرت بی بی آسیہ کے زیر کفالت رہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 برس تک حضرت بی بی آسیہ کے زیر کفالت رہے۔ سوال: جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت ان کی عمر کیا ہوگی؟ جواب: 40 سال عمر ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف کس دن اٹھایا گیا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف محرم الحرام کے دن اٹھایا گیا تھا۔ سوال: کیا قربانی اور عقیقہ ایک جانور میں ساتھ کر سکتے ہیں؟ جواب: قربانی اور عقیقہ ایک جانور میں نہیں کر سکتے ہیں۔ سوال: منافقین کو جہنم کی کس منزل میں قید کیا جائے گا؟ جواب: منافقین کو جہنم کے 7ویں منزل میں قید کیا جائے گا۔ سوال: رشوت سب سے پہلے کس ملک میں لی گئی تھی؟ جواب: عراق میں رشوت سب سے پہلے لی گئی تھی۔ سوال: بقرہ عربی میں کس جانور کو کہتے ہیں؟ جواب: بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ سوال: سورۃ البقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ جواب: کیونکہ اس سورت میں ایک گائے کا ذکر ہے اور عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ سوال: کس نبی کو سب سے پہلے قربانی کا حکم ملا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے قربانی کا حکم ملا تھا۔ سوال: کیا عید الاضحیٰ کی نماز پڑھے بنا قربانی کر سکتے ہیں؟ جواب: عید الاضحیٰ کی نماز پڑھے بنا قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ سوال: عید الاضحیٰ کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ جواب: عید الاضحیٰ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی قربانی کے ہیں۔ سوال: کیا قربانی کی کھال بیچنا جائز ہے؟ جواب: قربانی کی کھال بیچنا جائز نہیں ہے۔ سوال: کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قبلہ تبدیل کرنے کا حکم کب دیا گیا؟ جواب: 15 شعبان المعظم 2 ہجری جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر پڑھا رہے تھے، 2 رکعت کے بعد سورۃ البقرہ میں حکم دیا گیا۔ سوال: باسی روٹی کھانا کس بیماری کا بہترین علاج ہے؟ جواب:
باسی روٹی دودھ میں ملا کر کھانے سے معدے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ غذائیت سے بھرپور ہے اور تیل مسالوں سے بھی پاک ہے۔ صبح نہار منہ باسی روٹی ٹھنڈے دودھ کے ساتھ کھانے سے بلڈ پریشر کے مسئلے میں راحت ملتی ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض صبح شام ٹھنڈے دودھ کے ساتھ باسی روٹی کھا سکتے ہیں۔ سوال: رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کس صحابی کا لقب حواری تھا؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کا لقب حواری تھا۔ سوال: قرآن پاک کی کس سورت میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ النمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے۔ سوال: رات کو آسمان پر جو سفیدی راستے کی شکل میں سیدھی نظر آتی ہے یہ کیا ہے؟ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پل صراط ہے۔ جواب: اس کو پل صراط کہنا غلط ہے، بلکہ اس جگہ سے قیامت کے دن آسمان پھٹے گا۔ سوال: قارون کے خزانے کی کنجیاں کتنے خچروں پر لادی جاتی تھیں؟ جواب: قارون کو اللہ نے اتنا خزانہ دیا تھا کہ خزانوں کی کنجیاں 70 خچروں پر لادی جاتی تھیں۔ سوال: حضرت عزیر علیہ السلام کی جائے پیدائش کس جگہ کی ہے؟ جواب: حضرت عزیر علیہ السلام کی جائے پیدائش بیت المقدس فلسطین کی ہے۔ سوال: کس قربانی کے جانور کا گوشت تول کر بانٹا جاتا ہے؟ جواب: جس میں 7 حصے ہوں اس قربانی کے جانور کا گوشت تول کر بانٹا جاتا ہے۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتنہ پھیلانے کا کام ایک یہودی نے کیا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتنہ پھیلانے کا کام ایک یہودی نے کیا تھا، اس یہودی کا نام عبداللہ بن سبا تھا۔ سوال: غزوہ خندق کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو اہل بیت کا لقب عطا فرمایا؟ جواب: خندق کھودنے کے دوران مہاجرین اور انصار آپس میں لڑنے لگے۔ مہاجرین کہتے تھے سلمان ہمارے ساتھ ہے اور انصار کہتے تھے سلمان ہمارے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلمان رضی اللہ عنہ ہم میں سے یعنی اہل بیت میں سے ہیں، اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ سوال: خندق کا نقشہ کس نے تیار کیا تھا؟ جواب: حضرت کثیر بن عبداللہ مزنی اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کا نقشہ تیار فرمایا اور 10 افراد کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کی ذمہ داری دی۔ سوال: کس نبی کا چچا جہنم میں جائے گا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا جہنم میں جائے گا۔ سوال: کیا یہ درست ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے؟
جواب: جی ہاں، یہ درست ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ سوال: کس نبی کے شہر کو سانپ نے لپیٹ لیا تھا؟ جواب: حضرت حنظلہ علیہ السلام کی امت پر عذاب الہی آیا تھا۔ دوپہر کے وقت ایک سانپ آیا جس نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے کر دبا دیا تھا۔ سوال: میت کا بوسہ لینا جائز ہے؟ جواب: غسل دینے کے بعد میت کو محبت یا عقیدت سے بوسہ دینا جائز ہے، جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیا اور روئے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ سوال: وہ کون سی دھات ہے جو آسمان سے نازل ہوئی؟ جواب: وہ دھات لوہا ہے جو آسمان سے نازل ہوا۔ سوال: کون سا شخص کافر سے بھی بدتر ہے؟ جواب: مرتد شخص کافر سے بھی بدتر ہے۔ سوال: کس وقت دودھ پینے سے وہ زہر بن جاتا ہے؟ جواب: رات کے وقت دودھ کے ساتھ چینی یا ایسی کسی چیز کا استعمال نہ کیا جائے جس میں میٹھا ہو۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے رات کو اس طرح دودھ استعمال کرنے سے دودھ صحیح ہضم نہیں ہوتا اور وہ زہر بن جاتا ہے۔ دودھ پینے کا صحیح ٹائم 4 بجے سے 6 بجے کے درمیان کا ہے۔ مزید یہ کہ اگر رات میں دودھ پیتے ہیں تو روٹی کم کھائیں۔ واللہ اعلم۔ سوال: کون سی چیز پیتے وقت بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں؟ جواب: شراب پیتے وقت بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کا پرچہ کس صحابی سے تحریر کروایا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کا پرچہ اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تحریر کروایا تھا۔ سوال: کیا حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے؟ جواب: جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے۔ سوال: صلاۃ جنازہ میں کتنی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں؟ جواب: صلاۃ جنازہ میں 4 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ سوال: طالوت کو کس مقام پر بادشاہ چنا گیا؟ جواب: طالوت کو خلجان کے مقام پر بادشاہ چنا گیا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرات میں 10واں نمبر کس کا ہے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرات میں 10واں نمبر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بنت حی کا ہے۔ سوال: قرآن پاک کی سورۃ الکوثر کس وقت نازل ہوئی؟
جواب: قرآن پاک کی سورۃ الکوثر اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو رہا تھا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر چلہ لگوانے کے بعد اللہ پاک نے کیا عطا فرمایا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر چلہ لگوانے کے بعد اللہ پاک نے توریت مقدس عطا فرمائی۔ سوال: مومن کی کیا نشانی ہے؟ جواب: جس کے ہاتھ اور زبان سے ہر مسلمان محفوظ رہے۔ سوال: کس ملک میں 40% بچوں کی پیدائش زنا سے ہوتی ہے؟ جواب: گوگل کے مطابق تھائی لینڈ میں۔ سوال: میاں بیوی ایک دوسرے سے کتنے دن دور رہیں تو مصیبتیں آتی ہیں؟ جواب: میاں بیوی ایک دوسرے سے 1 سال دور رہیں تو مصیبتیں آتی ہیں۔ سوال: کون سا عمل کرنے والی لڑکی جنات کو زیادہ پسند ہوتی ہے؟ جواب: بے پردہ اور ناپاک رہنے والی لڑکی جنات کو زیادہ پسند ہوتی ہے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام اپنی بستی چھوڑ کر کس مقام کی طرف ہجرت کر گئے؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام اپنی بستی چھوڑ کر زغر کی طرف ہجرت کر گئے۔ سوال: سردیوں میں کون سی غلطی کرنے سے ہارٹ اٹیک اور فالج ہوتا ہے؟ جواب: پانی کم پینے سے انسان کے جسم کا خون گاڑھا ہو جاتا ہے اور اکثر لوگ سردیوں میں پانی کم پیتے ہیں جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک اور فالج کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ سوال: فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ جواب: فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد ہے۔ سوال: کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء احد کی نماز جنازہ پڑھی یا نہیں؟ جواب: حافظ علاء الدین مغلطائی نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء احد کی نماز جنازہ پڑھی۔ سوال: طوفان نوح کا واقعہ کس مقدس کتابوں میں ملتا ہے؟ جواب: طوفان نوح کا واقعہ انجیل اور قرآن مجید میں ملتا ہے۔ سوال: پاکستان کی وہ کون سی مسجد ہے جو صرف ایک رات میں تعمیر کی گئی؟ جواب: مسجد شبھر پاکستان کی وہ مسجد ہے جو صرف ایک رات میں تعمیر کی گئی۔ جواب: اسپین میں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔